خان صاحب جلد ہی ہمارے درمیان ہوں گے، وہ لیڈ کریں گے اور ہم پاکستان کو وہ پاکستان بنائیں گے جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا اور جس کے لیے ہمارے ابا اجداد نے اپنی جانی اور مالی قربانیاں دی۔ یہ بتائیے گا کہ ایک تو آپ کو مبارکباد وزیر اعلیٰ منتخب ہونے پر، یہ بتائیے گا کہ آپ کے وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کے بعد یہ تاثر ابھر رہا ہے کہ آپ مرکز کے ساتھ لڑائی کے موڈ میں اور جو حلف برداری ہوئی ہے وزیر اعظم کی اس میں بھی آپ نہیں آئے اور آپ مسلسل جو آپ کے بیانات آ رہے ہیں وہ مرکز کے خلاف ہی آ رہے ہیں تقریباً، تو کیا وجہ ہے، یہ تاثر کیوں پھیل رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ پاکستان ہمارا ہے، اس پاکستان کے ادارے بھی ہمارے ہیں۔ اب مرکز میں اس وقت جو ایک حکومت بیٹھی ہے، جو بیٹھ چکی ہے، اس نے مینڈیٹ چوری کیا ہے۔ اب میں ایک ایسے آدمی جو مجھے پتا ہے کہ وہ مینڈیٹ چوری کر کے وہ زیادہ منع ہوا ہے، میں اس کے حلف پہ جا کر اپنے آئین سے غداری کروں؟ مجھے تو یہ بتایا گیا اپنے آئین میں کہ جو جمہوری طور پہ جیت کے آئے گا فری اینڈ فیئر الیکشن کے تحت، وہ اگر اس طرح کا پرائم منسٹر ہوتا تو میں جاتا۔ میرا ضمیر بات کو نہیں مان رہا، لیکن میرا کوئی ایسا ان کے ساتھ کنفرنٹیشن اس لیول پہ نہیں ہے۔ میرا ایک صوبہ ہے، عمران خان کی حکومت ہے وہاں پہ، عمران خان نے مجھے وہاں پہ وزیر اعلیٰ نامزد کیا ہے، میں وہاں کا وزیر اعلیٰ ہوں، میرے صوبے کے جو حقوق ہیں جو ان سے منسلک ہیں، اب وہ جیسے بھی بیٹھے ہیں پوزیشن پہ، میں اس کے لیے ان سے ملوں گا بھی صحیح، اپنا حق بھی مانگوں گا، پلیز کمپلیٹ کر لیتے اپنا حق بھی مانگوں گا صوبے کا، اور اس حد تک میرے کے ساتھ کوئی ذاتیات نہیں ہے۔ باقی جو ہمارے نظریاتی اور سیاسی اختلافات ہیں وہ رہیں گے، اور ان پہ کھڑا ہونا میرے ورکر کی بھی آواز ہے، میری بھی آواز ہے، میرے ضمیر کی بھی آواز ہے، میری پارٹی کی بھی آواز ہے، میرے نظریے کی بھی آواز ہے۔ کیا عمران خان نے کوئی ریکنسیلیشن کا آپ کو کوئی الٹیمیٹم دیا ہے؟ کیا واقعی ریکنسیلیشن کرنے جا رہے ہیں آپ؟ کس کے ساتھ؟ موجودہ حکومت کے ساتھ سیٹ اپ؟ میں نے آپ کو بڑا کلیئر بتا دیا ہے کہ جو ہمارے سرکاری معاملات ہیں، بین الصوبائی معاملات ہیں مرکز کے ساتھ، ان پہ تو ظاہری بات ہے ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے اپنے مسائل، اپنی عوام کے مسائل عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم نے حق ادا کرنا ہے ان کا، اس پہ تو ہماری وہ بات چیت ہے۔ باقی اس حوالے سے جو مینڈیٹ چوری کیا، جو انہوں نے پہلے کرپشن کی، یا ان کا جو نظریہ ہمارے نظریے سے نہیں ملتا، اس حوالے سے ہماری کے ساتھ کوئی بھی کس طرح کے نام یہ بتائیے گا کہ مساق معیشت کے حوالے سے شہباز شریف نے کئی بار بات کی ہے، اس حوالے سے بانی پی ٹی آئی نے کو کہا کیونکہ اس وقت جو ہے ملک میں معاشی طور پر جو ہے کرائسس کی طرف جا رہا ہے، ملک کو عام آدمی کو بچانے کے لیے بانی پی ٹی آئی نے کوئی آپ سے مفاہمت کے حوالے سے بات کرنے کے لیے کہا ہے؟ جہاں تک بات ہے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب نے بات کی ہے، تو آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے سارا ریکارڈ، پوری قوم کے سامنے، میڈیا کے سامنے، کہ جب عمران خان کی حکومت کو سازش کے تحت ہٹایا گیا اس وقت معاشی حالات کیا تھے اور آج معاشی حالات کیا ہیں۔ معاشی حالات کو یہاں تک لے جانے والا کون ہے؟ یہی پی ڈی ایم ہے، یہی وزیر اعظم تھا، یہی کوalition گورنمنٹ تھی، پیپلز پارٹی ساتھ تھی، ہمیں یہاں تک ہماری عوام کو یہاں تک لانے والے یہی لوگ ہیں۔ جہاں تک آپ نے دوسری بات کی ہے کہ ترجیحات، عمران خان کی ترجیحات وہی ہیں جو میں نے اناؤنس کی تھی۔ پہلے نمبر پہ ہماری ترجیح ہے اپنے صوبے میں کہ ہم نے امن و امان قائم کرنا ہے، اس کے بعد ہم نے غربت کا خاتمہ کرنا ہے، روزگار دینا ہے، عام لوگوں کو ایک ویلفیئر صوبہ بنا کے عام لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، انصاف دینا ہے، اس کے علاوہ انفراسٹرکچر ہے، ہمارے جو بنیادی سہولیات ہیں جو ہم نے دینی ہے، اس میں ہیلتھ ہے، ہیلتھ کارڈ ہم انشاءاللہ 1 رمضان سے شروع کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ ہمارے جو ایجوکیشن ہے، انفراسٹرکچر ہے، وہ ہماری پریورٹی میں ہے، انشاءاللہ ہم ان سب پہ کام کریں گے، لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ پرائیورٹائز کریں گے۔ رمضان کے حوالے سے ماشاءاللہ ہم لوگ اپنا جو ہمارا ڈیٹا ہے، احساس کا جو ہمارا ڈیٹا ہے اور جو بی ایس پی کا ڈیٹا ہے ٹرانسپیرنسی کے لیے، اس کے مطابق ہم 8.5 لاکھ خاندانوں کو فی خاندان جو ہے 10,000 روپیہ دے رہے ہیں، وہ انشاءاللہ 1 رمضان سے وہ شروع ہو جائے گا۔ رمضان کے حوالے سے اس کے علاوہ بھی جو کچھ ایسے لوگ ہیں جو کسی وجہ سے اس کرائٹیریا میں نہیں آتے لیکن وہ بھی غربت کی لائن سے نیچے چلے گئے ہیں، انشاءاللہ تقریباً 1,15,000 خاندان کو 10,000 روپے اس کے علاوہ بھی دے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہمارے جو پرائز کنٹرول ہے اس پہ ہم کام کریں گے، کیونکہ اگر ہم لوگ پرائز کو کنٹرول کر لیتے ہیں انتظامیہ کے ذریعے تو میرے خیال میں اگر سرکاری ریٹ کے مطابق چیزیں بازار میں ملنا شروع ہو جائیں
तो हर बाजार सस्ता बाजार है, फिर उस पर हम फोकस करेंगे। और दूसरा ये बताइएगा केपी के काबीना के हवाले से, और दूसरा ये बताइएगा कि कल आपसे वीर आजम जो साबिक अदालत की 2 वज़ीर आज़म आपसे मिल चुके हैं। जब आप वज़ारत अमूर कश्मीर में थे और वो वीर आजम से हटे थे तो उन्होंने आपके ऊपर करप्शन के इल्जामात लगाए, क्या उन्होंने माफी मांगी है आपसे? देखिए जी, बात यह है कि मेरे इस वक्त 2 हालात से मैं गुजर रहा हूँ। एक तो मेरे अल्लाह बख्शे वाले साहब फौत हुए इन दिनों में, और साथ में मुझे ये मनसब भी खान साहब ने इसके ऊपर मुझे बनाया, वज़ीर आला बनाया, तो लोग दुआ के लिए भी आ रहे हैं, मुबारकबाद के लिए भी आ रहे हैं। तो आपको पता है कि हमारे कल्चर में जब कोई दुआ के लिए आता है तो ये नहीं सोचा जाता कि जी वो आप साहब ने क्या बोला, क्या किया, क्या कहा, तो इसलिए वो दुआ के लिए जो लोग आ रहे हैं। एक करके एक मिनट ये दिया जा रहा है कि आप केपीके से इस्लामाबाद में बड़ी तहरीक लेके दाखिल होने आ रहे हैं। एक ये दूसरा जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है जो दाखिल हुई है उससे मुलाकात में क्या फैसला हुआ, क्या कोई एहतजाज की कॉल दी गई है खान साहब की जानिब? जी इंशाल्लाह हम लोग पहले तो पेशावर में ये इस इतवार वाले दिन इंशाल्लाह हम पेशावर में एक पीसफुल एक प्रोटेस्ट करेंगे 2 हवालों से। एक तो जो हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, दूसरा जो हमें रिजर्व सीट नहीं दी जा रही, उसके ऊपर इंशाल्लाह हमारा एक एहतजाज होगा, पूरा मन बड़ा एहतजाज होगा, सूबाई लेवल का एहतजाज पेशावर में इंशाल्लाह होगा। मैं खुद लीड करूंगा उसको इंशाल्लाह। पहली बात ये हो गई। दूसरी जो बात है कैबिनेट के हवाले से इमरान खान साहब से मेरी मुशावरत हो गई है इंशाल्लाह, क्योंकि इमरान खान साहब यहाँ पे हमने 9 साल हुकूमत गुजारी है, पौने 9 साल इस सूबे में, तो इमरान खान साहब यहाँ पे सबको तकरीबन जानते भी हैं माशाल्लाह, उनको पता भी है, परफॉर्मेंस का भी पता है, लोगों की कुर्बानियों का भी पता है, लोगों की पार्टी से जो एफिलिएशन है उसका भी पता है। तो इंशाल्लाह एक बेहतरीन टीम लेके आ रहे हैं। क्या आप इस्लामाबाद के बारे में आप कह रहे हैं कि जी कोई चढ़ाई या इस तरह की चीज, मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूं। बात यह है कि मेरे सूबे के कुछ हकूक हैं, उसके लिए अवाम ने हमें वोट दिया है, उसके हकूक को मांगने के लिए मैं बिल्कुल इस चीज का मेरा फर्ज है कि मैं उसके लिए आवाज उठाऊं और हर हद तक जाऊं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मुझे अपना हक दिया जाएगा। मैं कोई खराब नहीं मांग रहा हूं, मेरा जो हकूक है सूबे के वो मुझे दिए जाएंगे, और अगर नहीं दिए जाएंगे तो फिर सारी बात है मैंडेट के मुताबिक, अवाम की सोच के मुताबिक मुझे फिर सारी बातें हर तक जाना पड़ेगा। केपी के असम्बली में जो खातून के साथ बदतहजीबी हुई, क्या आप उसकी मजम्मत करते हैं? और बिल्कुल सीएम आइंदा ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए आप क्या करेंगे, और इस्टेब्लिशमेंट से क्या कोई रिकंसिलिएशन होने जा रहा है? पहली बात तो ये है कि देखें, हर खातून हमारी बहन है जो, और ये सब जो असम्बली में आती हैं, ये सारी जिस पार्टी से भी हों उनका हमारे पे इज्जत करना फर्ज बनता है। ये जो एक कंफ्यूजन बनी है, मैं जरा क्लैरिटी कर दूं। हमारी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हो रही थी, हमारा कोई एमपीए मौजूद ही नहीं था असम्बली में। ये खातून जो है हमारी बहन, ये लोटा लेके और घड़ी लेके आई और अवाम को प्रोवोक किया, उन्होंने खुद बहन इन्होंने की है। खातून होने का मतलब ये नहीं है कि आप औरत कार्ड खेलना शुरू कर दें। इन्होंने प्रोवोक किया, क्राउड ने रिएक्ट किया। जब हमें पता चला और हम आए तो उसका सारी कार्रवाई हो चुकी थी, पर आप निकालें, सीसीटीवी आपको नहीं मिल रहा, 9 मई वाले तो नहीं मिल रहे, हम आपको दे देंगे। जब हम लोग आए ये हो चुका था, फिर मैंने उसको बुलाया, उसे बात की, समझाया कि आपको ये नहीं करना चाहिए था, आप मेहरबानी करके, आप हमारी बहन है, आप अभी दोबारा हाल में ना जाएं, आप जाएंगी लोग फिर आपके खिलाफ फिर नारेबाजी करेंगे। तो उन्होंने मेरी बात मान ली और मैंने उनसे एक्सक्यूज भी किया, बावजूद इसके कसूर उसका था, फिर भी मैंने एक खातून होने के नाते खुद एज वज़ीर आला उनको उससे मैंने एक्सक्यूज किया कि मैं माफी मांगता हूं क्योंकि आप खातून हैं इसलिए। दूसरी बात है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी हमारी है, ये मुल्क के इदारे भी हमारे हैं। अगर कोई बातचीत होगी उस हवाले से तो इमरान खान साहब खुद मौजूद हैं, इंशाल्लाह जो भी फैसला होगा वो करें। हमारी जो मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है, हमारा लीडर इमरान खान साहब, उनका जज्बा वैसे ही है माशाल्लाह। उनका जो पाकिस्तान के लिए सोच है, एक जो नजरिया है हमारी पार्टी का, उस पर वैसे ही माशाल्लाह वैसे ही कायम और दायम है। वो यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इंसाफ होना चाहिए, पाकिस्तान में करप्शन का खात्मा होना चाहिए और रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, और जमहूरियत के अंदर जो है ये जो लोगों का मैंडेट है वो किसी को भी हक नहीं है कि वो चोरी कर सके। इंशाल्लाह हम उस नजरिए के मुताबिक अपना इंशाल्लाह काम जारी रखेंगे और इंशाल्लाह हमें यकीन है कि जो कि हमारा लीडर हक पे है, सच पे है, अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा और इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारा लीडर भी इंशाल्लाह रिहा होगा। और साथ साथ पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा निजाम हम बनाएंगे कि कोई भी किसी के साथ नाइंसाफी ना कर सके, कोई भी किसी का मैंडेट चोरी ना कर सके, किसी के साथ भी इस मुल्क के आइन के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो सके।
اپنے آئین کا تحفظ کرنا ہمارا فرض ہے اور انشاءاللہ ہم نے ایک ایسا نظام بنانا ہے کہ جس میں ہمارے بچے ہماری آنے والی نسل محفوظ ہو انشاءاللہ. اس کے علاوہ میری یہ ریکویسٹ ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ سے کہ آپ 9 مئی کے اوپر بھی ایک کمیشن بنائیں, انڈیپینڈنٹ کمیشن بنائیں, جوڈیشل کمیشن بنائیں, اور یہ جو آپ کے پاس CCTV کی جو فوٹیج ہیں ان کو منگوائیں. وہ ابھی تک منظر عام پہ نہیں آ رہی تاکہ پتہ چلے کہ ذمہ داران کون ہیں, اس کے بینیفیشریز کون ہیں اور اس کے ذمہ داران کون ہیں. ہماری خواتین ابھی بھی جیلوں میں ہیں, ہمارے ہزاروں ورکر جو جیلوں میں ڈالے گئے, کچھ رہا ہو گئے, وہ ابھی بھی جیلوں میں ہیں. ان پہ ایک ظلم ہوا ہے اور جن لوگوں نے ایسا کیا ہے ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے, یہ ہمارا مطالبہ ہے. اور یہ اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ ہم نے سیاست اگر کی ہے, ہم نے ثابت کیا ہے حکومت کے لیے نہیں کی. ہماری پارٹی وہ پارٹی ہے کہ 2 صوبوں میں ہماری حکومت تھی, لیکن صرف اور صرف پاکستانی عوام کے لیے, پاکستان کی جمہوریت کے لیے ہم نے وہ 2 حکومتیں چھوڑی. ہم نے اپنے عمل سے ظاہر کیا کہ ہم جو کہتے ہیں انشاءاللہ وہ کرتے ہیں. مجھے فخر ہے کہ میں عمران خان کا ورکر ہوں. میں تحریک انصاف کے تمام ورکرز کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ عمران خان آپ کی جنگ لڑ رہا ہے. میں پوری قوم کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ عمران خان ہمارے بچوں کی جنگ لڑ رہا ہے. آپ عمران خان کا ساتھ دیں, آپ عمران خان کا ساتھ دیں. انشاءاللہ ہم سب انشاءاللہ لیڈ کریں گے. عمران خان صاحب جلد ہی ہمارے درمیان ہوں گے, وہ لیڈ کریں گے اور ہم پاکستان کو وہ پاکستان بنائیں گے جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا اور جس کے لیے ہمارے ابا اجداد نے اپنی جانی اور مالی قربانیاں دی. یہ بتائیے گا کہ ایک تو آپ کو مبارکباد وزیر اعلیٰ منتخب ہونے پر. یہ بتائیے گا کہ آپ کے وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کے بعد یہ تاثر ابھر رہا ہے کہ آپ مرکز کے ساتھ لڑائی کے موڈ میں, آپ مرکز کے ساتھ لڑائی کے موڈ میں, اور جو حلف برداری ہوئی ہے وزیر اعظم کی اس میں بھی آپ نہیں آئے, اور آپ مسلسل جو آپ کے بیانات آ رہے ہیں وہ مرکز کے خلاف ہی آ رہے ہیں تقریباً. تو کیا وجہ ہے, یہ تاثر کیوں پھیل رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ پاکستان ہمارا ہے, اس پاکستان کے ادارے بھی ہمارے ہیں. اب مرکز میں اس وقت جو ایک حکومت بیٹھی ہے, جو بیٹھ چکی ہے, اس نے مینڈیٹ چوری کیا ہے. اب میں ایک ایسے آدمی جو مجھے پتا ہے کہ وہ مینڈیٹ چوری کر کے وہ زیادہ منع ہوا ہے, میں اس کے حلف پہ جا کر اپنے آئین سے غداری کروں؟ مجھے تو یہ بتایا گیا اپنے آئین میں کہ جو جمہوری طور پہ جیت کے آئے گا فری اینڈ فیئر الیکشن کے تحت, وہ اگر اس طرح کا پرائم منسٹر ہوتا تو میں جاتا. میرا ضمیر بات کو نہیں مان رہا, لیکن میرا کوئی ایسا ان کے ساتھ کنفرنٹیشن اس لیول پہ نہیں ہے. میرا ایک صوبہ ہے, عمران خان کی حکومت ہے وہاں پہ, عمران خان نے مجھے وہاں پہ وزیر اعلیٰ نامزد کیا ہے, میں وہاں کا وزیر اعلیٰ ہوں. میرے صوبے کے جو حقوق ہیں جو ان سے منسلک ہیں, اب وہ جیسے بھی بیٹھے ہیں پوزیشن پہ, میں اس کے لیے ان سے ملوں گا بھی صحیح, اپنا حق بھی مانگوں گا, پلیز کمپلیٹ کرنے دیں, اپنا حق بھی مانگوں گا صوبے کا. اور اس حد تک میرے کے ساتھ کوئی ذاتیات نہیں ہے. باقی جو ہمارے نظریاتی اور سیاسی اختلافات ہیں وہ رہیں گے, اور ان پہ کھڑا ہونا میرے ورکر کی بھی آواز ہے, میری بھی آواز ہے, میرے ضمیر کی بھی آواز ہے, میری پارٹی کی بھی آواز ہے, میرے نظریے کی بھی آواز ہے.